لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے. مصطفیٰ کے قدموں میں موت کس کو آئی ہے. مجھ کو میرے حضرت جی نے بات یہ بتلائی ہے. جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی
پردہ ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج کا یہ پروگرام علاقے والے اعلانات کے ذریعے جنازے کو دیکھ کر افسوسناک خبر سن کر سارے اس بات سے پہچان رکھتے ہو کہ آج ہمارا یہاں اکٹھا ہونا بھائی محمد رمضان صاحب نور اللہ قدرہ کے تعزیتی پروگرام میں ان کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے سجایا گیا ہے۔ اہل خانہ نے، پسماندگان نے، جو اس وقت گرمی کے موسم میں آپ حضرات کے لیے جو یہ ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا، اگر اس کو پسند آ گیا تو یہ بھی اس کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے۔ کیونکہ وہ قرآن کریم میں اعلان کر رہا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، میں تمہارے نہ مال کو دیکھتا ہوں نہ میں تمہاری اولاد کو دیکھتا ہوں۔ بے شک قرآن کریم نے اس نظریے کو، اس سوچ کو، اس فکر کو رد کر دیا، اس تعصب کا خاتمہ ہماری پیاری زندگی کے لمحات سے نکال دیا کہ انسان یہ کہتا ہے پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو تماشا دیکھ، پیسہ ہے تو عزت، پیسہ ہے تو وقار۔ اس کا مطلب جو 1400 سال پہلے زندگی گزار کر بغیر پیسے کے، بغیر مکان کے، کاروبار کے، بغیر دکان کے، جن کو ہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتے ہیں، جن کو اہل البیت کہتے ہیں، کملی والے کا گھرانہ کہتے ہیں، جن کو شہدائے بدر، احد، شہدائے کربلا کہتے ہیں، ان کے پاؤں میں تو جوتا بھی نہیں تھا، سر پر ٹوپی رکال نہیں تھی، روٹی دور کی بات، پیٹ میں کھجور کا دانہ نہیں تھا، چلتے مکے کی گلیوں میں تھے، آواز جنت کے اندر سنائی دیتی تھی۔ میرے عزیزوں، کبھی فرش پہ ہوتے تھے، کبھی بیت اللہ کی چھت پہ ہوتے تھے، کبھی رسول اللہ کی گود میں ہوتے تھے، کبھی ہمیشہ کے لیے عائشہ کے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں۔ ان کے پاس تو ٹاٹ کے لباس اور کانٹے کے بٹن تھے، تو 1400 سال کے بعد آج کا نظریہ، آج کی سوچ یہ کہہ رہی ہے اگر پیسہ ہی سب کچھ ہے تو جن کے پیٹ پہ پتھر بندے اور 5 جن کے فاقوں میں جنہوں نے زندگی گزاری وہ سارے ناکام ہو گئے۔ خدا کے بندوں کو سوچو تو صحیح، ہمارے یہاں ایک محاورہ، ایک کہاوت تھی کہ پہلے تول لو پھر بولو۔ یہاں تو بولنے کے بعد کہتے غلطی ہوگی معاف کر دے، ایسی نوبت کیوں آئی؟ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی حکمت کی بات ہے تو کہہ دے، ورنہ خاموش رہنا بہتر ہے، کیونکہ یہ زبان کا بولی سروں کو، دلوں کو جڑوا دیتا ہے اور سروں کو پھڑوا دیتا ہے۔ اس وقت میرے عزیزوں آپ کے لیے ماچس کی ضرورت نہیں، آپ کے لیے کوئی کیمیکل مادے کی ضرورت کوئی نہیں، زبان ہی کافی ہے۔ مقتدیوں کے درمیان امام کے خلاف بات کر دو تو مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ پیر کی بات مریدوں کے سامنے کر دو تو لوگ پیر صاحب پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ شاگردوں میں استاد کی بات کر دو تو موبائل کی فیس بک پر ذلیل کرنے کو سارے تیار ہیں۔ میرے عزیزوں، اولاد کے سامنے ماں باپ کا گلہ کر دو تو گھر میں بٹھا کے 2 رکعت کی اولاد میں سے ماں باپ کو روٹی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا ملوانا والے نہیں، ملو موڑ والے نہیں، شور کوٹ خیرہ والے نہیں، باسو والے نہیں، پاکستان والے نہیں، پاکستان سے باہر والے، کلمہ پڑھنے والے نبی کے امتی جب رات کو اپنے کام سے، اپنے کاروبار سے فارغ ہو کر اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھ کے کہے اللہ میں کیا کروں یار، مجھے کوئی مت دو، میری سمجھ میں نہیں آتی، میں اپنے بچوں کو پالوں یا بوڑھے ماں باپ کی دوائی کا خرچہ دوں، تو سمجھ لو اگلا سورج طلوع ہو، کیا پتا قیامت کا دن آ جائے۔ لوگ منتیں کیا کرتے
بھی خیال کرنا مجھے دیکھ کر محمد مٹی کے نیچے دفنا کر میرے گھر والوں سے بے فکر نہ ہو جانا یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا نہ چھوڑ دینا میرے گھر والوں کے خرچہ پانی کا خیال کرنا او لوگوں تمہیں تمہارے یار کی یاری کا راستہ کہ اپنے پیچھے ایک بیوہ اور یتیم بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں چودھری صاحب اللہ تیرے رتبے میں بڑھتے مرتبے میں اللہ اور برکت عطا فرمائے اللہ تیرے اور اہل و حق کے ساتھ زندگی گزارنے میں یہ مسجد اہل و حق کی نشانی ہے اس مسجد کے منبر پر حضرت کے توسط سے آپ نے چودھری صاحب کی برکت سے بڑے بڑے مجاہد دیکھے بڑے بڑے غازی دیکھے بڑے بڑے مفسر قرآن دیکھے بڑے بڑے شیخ الحدیث دیکھے بڑے بڑے محدث دیکھے کیا پتہ حافظ الحدیث بھی یہاں آئے ہو بڑے بڑے
चौधरी साहब की बात नहीं करता, तुम्हारे इलाके में, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे मोहल्ले में अगर किसी का जनाजा उठ जाए, उस घर के अंदर बेवा रहती हो, उस घर के अंदर यतीम बच्चियां रहती हो, ऐसा बता जिम्मेदारों, समझदार दुनियादारों, उलमा सुला, खुदा के वास्ते उस घर के दरवाजे के पास से बाहर ना गुजरा करो। हाँ, तुम्हारा मकान मुझसे अगला क्यों ना हो, ऊपर वाले रास्ते से आ जाया करो। दूसरी गली से बेशक लंबा रास्ता है, गुजर के आ जाओ। तेरी जवानी की वजह से, तेरे बार बार गुजरने की वजह से लोगों की यतीम बच्चियों के दरवाजे पे उंगली उठ गई। रब्बे काबा की कसम है, क़यामत के दिन हौज़ कौसर से महरूम कर दिया जाएगा। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक ज़माना है।
نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، علم اللہ پیر عبد الحنان صدیقی. کہا تجھے ایسے لباس لے کے جاؤں جو چادر بھی دیتا ہے، دکھ لے کے ہنسی بھی دے دیتا. سبحان اللہ. انہوں نے کہا تمہیں اپنے محمد کے پاس تو مجھے نہیں لے کے جا رہا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہر وقت لام تان کرتے ہو، درود شریف پڑھا کرو. جسے چاہا جانور کو لعنت دے دی، موٹر سائیکل پنچر ہوا ٹائر کو لعنت دے دی. پڑھے لکھے لوگ. ابو سعید خدری رضی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی